اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا. آدمی سوچے گا کہ پچھلا زندگی کیسا گزر گیا، آج ہماری کیا حالت ہے، نام اعمال سے اسے آگاہ ہوگا. اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کے طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے، کون؟ اللہ، لوٹائے جائیں گے. اور جو کچھ معبود انہوں نے تراش رکھے تھے سب ان سے غائب اور گم ہو جائیں گے. کوئی بھی تو کام نہ آئے گا، کوئی بھی تو کام نہ آئے گا. وہ خود اپنے زندگی کا حساب نام اعمال کو دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. سبھی ایک اللہ ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ان قریب اللہ تعالی ہمارے حساب کتاب کے لیے خالی ہو جاتے. سو جن اور انس تو اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کے انکار کرو گے. آپ ان مشرکین سے کہیے کہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے. اس کا جواب اللہ ہی ہے نا. اللہ بارش بھیجتا ہے جس کی وجہ سے زمین تر و تازہ ہو جاتا ہے، جانوروں کو لیے بھی اناج دیتا ہے، انسانوں کو بھی اناج دیتا ہے. یہ سب کرنے والا ذات کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں پر 4 نمبر فائدہ ہے، یہاں پر اس کا لکھا ہے، یعنی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے نباتات پیدا کرتا ہے جس سے تمہارا رزق تیار ہوتا ہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ بدلا کہ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا چلنا پھرنا رہنا سب تک کا خبر رکھتا ہے. ہم اللہ کو مانے نہ مانے، نماز پڑھے نہ مانے، جیسا بھی اپنے زندگی گزار دیے، جتنا مقدر ہمارے نصیب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کے رکھے گا. ان کو کانوں کو سنوائی دے گا، ان آنکھوں کو دکھائی دے گا، انہیں دل دماغ کام کرتے رہے گا، ان کو رزق بھی اللہ دے گا. وہ اللہ کی عبادت کرے نہ کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا. آدمی موت کے وقت سکرات حالت میں ہوتا ہے تو باقی بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، شہادت پڑھ لو، شہادت پڑھ لو، یاسین شریف پڑھ لو. اللہ تعالیٰ دل کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بندہ مرتے دم تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما کر کے مرتا ہے کیا نہیں. اتنا قریب اللہ ہو جاتے. اللہ اتنا رحمان ہے کہ بندوں کا گناہ معاف کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے. دیکھو کون ہے؟ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے. جیسا کہ انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، انڈا بے جان ہے. وہ مرغی کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیروں کے نیچے دبا کے رکھے، گرمی پہنچا کے اس کو بچہ بنا کے باہر نکالتی ہے. تو اللہ کی قدرت ہے. اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتا ہے. بے جان جیسا کہ پرندہ ہے، وہ انڈا ڈال جاتا ہے، وہ پرندہ جاندار ہے اور اس کا پیٹ سے نکلا ہوا انڈا بے جان ہے. اس کے اندر پھر جان ڈال جاتا ہے، وہ پھر پرندہ بن کے باہر آ جاتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کا تدبیر کرتا ہے. جتنا بارش پہنچنا، جتنا ہوا پہنچنا، جتنا سورج کی روشنی پہنچنا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کوئی بھوکا رہتا ہے، کوئی پیاسا رہتا ہے، کوئی پیٹ بھر کھاتا ہے. سب کاموں کے تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سو ان سوالات کے جواب میں وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ان سب کا افعال کا فعال اللہ ہے. تو ان سے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے؟ یہ سب جانتے ہیں سب کرنے والا اللہ ہے، تو پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ شرک کیوں کرتے؟ اللہ کے سوا دوسروں کو مالک بناتے اس کو صورت سے قلب کر کے. کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ اللہ کا شکل ایسا ہے. وہ نرنکار ہے، وہ نرنکار ہے. اس کا کوئی صورت سے قلب کسی کتاب سے ثابت نہیں. یہ ضرور ثابت ہے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سمجھتا ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو ہاتھ ہے.
لیکن چہرہ ایسا ہے کر کے کوئی کتاب سے ثابت نہیں، تو پھر تم کون ہو سکتے ہو کہ اللہ کا چہرہ بنانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرہ بنا دیا، تو تم کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کا چہرہ ایسا ہے کر کے کہانے والے؟ تو کہ اپنی سوچ سمجھ سے ایسا کام کر کے شرک کر کے کہیں الٹے پر چلے جا رہے ہو، کیوں نہیں پرہیز کرتے؟ سو یہ ہے اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، اور جب امر حق ثابت ہوا، پھر امر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، بجز گمراہی کے۔ اللہم اغفر لی۔